یہ لوڈر رکشہ اور موٹر سائیکل رکشوں کے حوالے سے تو کافی دیر سے جو ہے لاہور ٹریفک پولیس بھی جو ہے وہ اقدامات کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس طرح کی سفارشات پہلے بھی گئی ہیں, تو اب آپ کو کیا امید ہے کہ یہ سفارش جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی؟ نہیں, اس میں دیکھیں کہ جو ٹریفک مینجمنٹ ہے نا, بیسیکلی وہ دو چیزیں اس سے بہت زیادہ جڑی ہیں. ون از دا ٹریفک انجینئرنگ, ادر از اے کمپوزیشن آف ٹریفک. اب یہ جو رکشہ چنچی اور یہ وہ ایک تو ریگولر ہیں جو کمپنیز جو گورنمنٹ نے آتھورائز کی ہیں, جن کے روڈ سیفٹی سٹینڈرڈز پورے ہیں, اس پہ تو چلے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ جو جوڑ توڑ کے بنائی ہوئی ہیں, موٹر سائیکل کے ساتھ اٹیچ کر دی جاتی ہے باڈی. اب ریسنٹلی آئی ہیو سین اے ہارریبل ایکسیڈنٹ جس میں ایک فیملی کے 10-11 لوگ فوت ہوئے ہیں جڑامالہ میں, اور وہ چنچی رکشہ پہ تھے, لوڈر رکشہ پہ تھے بلکہ, اور آگے سے بس ٹکرائی اور ایک ہی خاندان کے 8 بچے اور خواتین 11 لوگ اس دنیا سے چلے گئے. تو ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جس سے سٹیزن سیفٹی. یہ خلل تو ٹریفک میں ایک اینگل ہے کہ آبسٹرکشن کریٹ کرتے ہیں, وہ تو چلیں اس کو تو پھر بھی ہم مینیج کر سکتے ہیں, لیکن سب سے جو بڑا کویسچن مارک ہے وہ روڈ سیفٹی کا ہے. سٹیزن آر ناٹ سیف. یہ اب دوسرا جو اس کے اوپر ہے آرگومنٹ کہ جی غریب لوگ ہیں تو کہتے جائیں, بھائی وہ اگر یہ ہیں تو ہم پھر پورے لاہور کو چنچی گھر بنا دیں. آپ آج نہیں روکیں گے ہم تو آپ کا پورا لاہور چنچی گھر بن جائے گا, رائٹ. ہمیں فیصلہ یہ کرنا پڑے گا. لاہور میں, پورے پنجاب میں جس طرح انکروچمنٹ کے اوپر آپریشنس ہوئے ہیں, صفائی نظر آ رہی ہے آپ کو, ہر طرف سڑکیں کھلی نظر آ رہی ہیں آپ کو. 9,000 سے زیادہ لوگ تو سٹی ٹریفک پولیس نے اریسٹ کیے اور ان کے خلاف FIR درج کی جائے. روڈ شوڈ بی کلیئر. اب سیکنڈلی ہمیں جو ٹریفک کمپوزیشن کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ جو ایسی وہیکلز جو ان آتھورائزڈ ہیں, ایلیگل ہیں, ان کے خلاف FIRs بھی ہونی چاہیے, ان کو ختم بھی کرنا چاہیے. فیز وائز ہمیں اس کے اوپر کرنا چاہیے. یہ میں نے سمری بھیجی ہے گورنمنٹ کو, اور آئی صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا, اور آگے میں خیال اس میں پازیٹیو اس کا آؤٹ کم بھی آئے گا. ادروائز موٹر وہیکل آرڈیننس میں اٹ از آلریڈی اسٹیٹڈ کہ ان آتھورائزڈ وہیکلس کو ہم FIR درج کر سکتے ہیں, رائٹ. تو اب جو پروڈکشن یونٹ ہیں جو اس طرح کی جہاں پہ بنتی ہیں چیزیں, اس کا بھی ڈیٹا میں نے کلیکٹ کیا ہے, ان کے اوپر بھی ریڈ کروائیں گے. سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اسپیشلی RTAs وہ اس کے اوپر ہم جوائنٹ ٹیمیں تشکیل دے کے وہاں پہ بھی سیل کروانی چاہیے وہ اس طرح کے یونٹ جہاں پہ اس طرح کی ایلیگل پروڈکشن کی جاتی ہے گاڑیوں کی. اچھا, یہ آپ کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ ایسی جگہیں, ایسی ورک شاپس جہاں پر یہ ان کی تیاری کی جاتی ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی لائسنسز تو ہوتے نہیں ہیں, وہ دیسی طریقے سے جس کو ہم کہتے ہیں اس طریقے سے ان کو تیار کرتے ہیں اس طرح کے موٹر سائیکل رکشوں کو یا لوڈر رکشوں کو. جو کمپنیز ان کو آلریڈی بنا رہی ہیں, جن کے پاس لائسنسز بھی ہیں ان کو تیار کرنے کے, ان کمپنیز کے ساتھ بھی کوئی لائسن یا ان سے بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ 18 کے قریب ہیں جو گورنمنٹ نے وقتاً فوقتاً مختلف ادوار میں یہ اس کو لائسنسز ایشوز کیے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو یہ موڈ ہے آف ٹرانسپورٹیشن, اس کی کیٹیگرائز بیسیکلی جو لیگل فریم ورک میں ہونے کی ابھی بھی زیادہ ضرورت ہے میرے خیال میں. جو لاء میں کچھ امینڈمنٹس بھی کی گئی ہیں کہ یہ پارٹیشن ہوگی اس کی اور پیسنجرز کی, رائٹ. آپ کو پارٹیشن نظر آتی ہے کسی جگہ پہ نظر نہیں آتی, رائٹ. تو پھر خاص طور پہ جو سب پہلی فیز میں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ایلیگل اٹیچ کر دی جاتی باڈی اینڈ موٹر سائیکل, اور موٹر سائیکل کا نمبر لگا کے, دیٹ از ایلیگل وہیکل, اس کے اوپر تو ہم ڈیفینیٹلی میں ڈیلی بیسس پہ اوپر کارروائی بھی کر رہے ہیں. پھر تھرڈ جو اس کی اوور ڈائمینشنل کنسائنمنٹس جو ہوتی ہیں اس کے اوپر اتنا سامان لاد لیا جاتا ہے, بندے لاد دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آبسٹرکشن کریٹ کرتے ہیں. اور دیکھنے میں بھی آپ کہیں گے کہ یار یہ لاہور کی ٹریفک ہے, جیسے ادھر بڑے بڑے سریے لٹک رہے ہیں اور موٹر سائیکل صاحب جا رہے ہیں, غریب لوگ جا رہے ہیں. بھئی یار یہ ہم نے مہذب کرنا ہے, اگر قوم کو ہم نے ٹریفک کو صحیح کرنا ہے تو دین وی ہیو ٹو ٹیک دا ڈیسیجنز دیٹ آر ان دا لارجر انٹرسٹ آف سوسائٹی. نمبر 1 ہم نے انکروچمنٹ ختم کرنی ہے, بیگر فری لاہور نمبر 2 ٹارگٹ ہے. تھرڈ یہ ہے کہ ہم نے لاہور میں ٹریفک کمپوزیشن کو بہتر کر کے لین لائن ڈسپلن پیدا کرنا ہے. یہ 3 چیزیں اگر ہم کر لیتے ہیں تو ہمارے 90% ہمارا آبجیکٹیو جو ہے نا وہ اچیو ہو جائے گا میرے خیال میں. 10% پھر اس کی انجینئرنگ ہے یا پھر انفورسمنٹ ہے. فار ایگزامپل جس طرح ہیلمٹ کی بات کی, ڈبل ہیلمٹ کے اوپر اب زیادہ ہم فوکس کر رہے ہیں کہ آپ کی جو فیٹیلٹیز ہے اس میں کمی آئے تاکہ ہیڈ انجری کم ہو, رائٹ. تو اس طرح لے کے ایک تھاٹ آؤٹ پلان کے ذریعے اس کو بہتر کرنے کو